تقریباً ہر جماعت اس وقت اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہہ رہی ہے، سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی، ماضی میں غلطیاں ہم نے یہ بھی کی کہ ہم نے ایک دوسرے کے اقتدار کو گرایا۔ سازشیں ہوتی ہیں یا جو کانسپریسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جس کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد غیر فطری رہا ہے۔ شاہد خاقان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہے تھے، اب آپ کی آئیڈیالوجی ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے، تو سر یہ مائنڈ شفٹ ان کا ہے کہ ان کو سمجھ آئی کہ یار عوام اس طرف جا رہی ہے، یا آپ کو سمجھ آیا کہ یار میں اس طرف سوٹ کرتا ہوں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا مسئلہ تھا تو وہ ختم کر دیا گیا، تب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ بتائیں کہ آپ کی جو جماعت ہے عوام پاکستان پارٹی، آپ کیا منشور لے کے آئے ہیں عوام کے پاس؟ مطلب کن بنیادوں پہ آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت کھولے ہوئے؟ عوام پاکستان بدلیں گے نظام، ایک نئے سرے سے صوبوں کو ہم نے بنانا ہوگا کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جب آپ 18ویں ترمیم کی بالکل اینڈ تک جو ہے وہ تکمیل چاہتے ہیں، پاکستان کی جو سب سے بڑی دو جماعتوں کی یہ ایک آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، کرپشن کو بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو بھی اس کی کرپشن کی جو داستانیں ان کی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہوں نے نیچے کہیں بھی لانے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت جو اختیارات مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس ہیں، سیم یہ اختیارات وسیم اختر صاحب کے پاس تھے، یہ تو مانیں گے نا؟ اس میں سے کچھ زیادہ ہیں، تھوڑا سا ان کے پاس تھوڑی سی چیزیں چلیں آپ ایج کے لیں، صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے، بس اتنا کہہ لیں۔ اور تو آپ کے جو موجودہ اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں وہ تو اسمبلی میں کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب اپنے میئر کراچی کو اختیارات نہیں دے رہے، تو یہ تو غلط ڈبیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نا، اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اگر وہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اختیارات کیوں دوسروں کو دیں۔ السلام علیکم، عادل کاسٹ میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی رجحان بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی معاشرہ غیر سیاسی ہو چکا ہے اور پاکستان کے معاشرے کو باضابطہ طور پہ غیر سیاسی بنانے پہ 70-80 کی دہائی میں محنت کی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام آج تک سیاست کو خود سے دور نہیں کر پائی۔ ہمارے گھروں میں چائے کی بیٹھکوں پہ، دوستوں میں، دفاتر میں، لنچ کی وقفوں میں یہ بات ضرور کہیں نہ کہیں ذکر خیر میں آتی ہے کہ یار ملک کا حال کیا ہوگا، ملک کی حالات کہاں جائیں گے، سیاست کس کروٹ بیٹھے گی، عوام کے حالات کس طریقے سے بہتر ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں بلا شبہ اس تمام معاملات کی ذمہ دار ہیں، وہی سیاست کے چیمپئنز ہوتے ہیں اور ان کی باتیں ہی عوام سنتی ہے اور انہی کو سن کے ان کو لگتا ہے کہ ان پہ یقین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت مورد وجود میں آئی، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کی ایک بڑی دیرینہ رفاقت رہی ہے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے راستے الگ کیے، ان کے اپنے ریزنز ہوں گے، ہی مائٹ ہیو ہز اون آرگومنٹس، اس پہ مجھے بات نہیں کرنی۔ آج ان کی جماعت کے کراچی کے نمائندے جو کہ اس وقت کراچی میں کنوینر کے طور پہ کراچی کی تنظیمی سرگرمیوں کو لیڈ کر رہے ہیں، میرے مہمان ہیں، آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عوام پاکستان پارٹی، ایک عوام پھر پاکستان پھر پارٹی، یہ سب عوام کے لیے کیا کرنے جائیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سر تھوڑا سا تو جماعتوں پہ تم بعد میں آتے ہیں، ذرا آپ یہ بتائیں نا کہ آپ ماشاء اللہ بڑے نفیس انسان ہیں، آپ سیاست میں کیسے آ گئے سر؟ سیاست میں دیکھیں، کراچی میں خاص طور پہ اگر بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ فرسٹریشن کی وجہ سے۔ آپ پہلے مہمان ہیں جس نے یہ نہیں کہا حادثاتی طور پہ آیا ہوں، تقریباً 90% لوگوں نے کہا کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، اتفاقاً آ گیا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں جو احساس محرومی رہا ہماری اپنی، مطلب یہ کہ جو کراچی کے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے کالج، یونیورسٹیز وغیرہ اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو حالات تھے اس وقت، اس طرح کے حالات تھے، میں اس وقت 1988 کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یقیناً ایک مشکل حالات تھے ہمارے لیے، اور جدوجہد کر رہے تھے کس طرح کسی طریقے سے جو کراچی کے نوجوان ہیں ان کی جو ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے یا ہم آگے چل کے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ تھا کہ کوئی بھی پارٹی ہمیں وہ نہیں کر رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے ہمارے پاس، سمجھیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی اور میرٹ کو مد نظر رکھا،
اور ہم یہ چاہتے تھے کہ میرٹ پہ ہی سب کی چیزیں ہوں، لیکن مختلف آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ کوٹا سسٹم ہو، چاہے وہ علاقائی طور پہ جو معاملات تھے سندھ کے خاص طور پہ، اس کے اندر بھی ہمیں بہت محسوس ہوا. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے. میرا ایک جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ میں ہاکی کا پلیئر بنوں. نائس. اور میں نے انڈر 20 کراچی بھی کھیلا ہے. بہترین. اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو جونیئر تھے، باقی اب سینئر میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ، ہم لوگوں نے جو کوئی کسی کوچ سسٹم کوئی سسٹم پہ نہیں تھے، بلکہ ہم نے گلیوں میں اور روڈ کے اوپر سیکھا. اور میرے ساتھ جو ہم ہاکی بڑا مخصوص کھیل ہے جناب، گلیوں میں کھیلتے تھے. کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی. گراؤنڈس اگر ہوتے تھے تو بہت مشکل سے اس کو مطلب ہم خود ہموار کرتے تھے کہ اس کو ایک لیول پہ بنا دیں تاکہ ہم کھیل سکیں. تو اس وقت میرے ساتھ ہوتا نا ایک نسیم مرزا. ہم دونوں نے مطلب اسکول، کالج، ڈگری، پھر اس کے بعد آگے تک کھیلے ہم. تو نسیم مرزا تھے جنہوں نے جو مونٹریال اولمپکس تک گئے. تو وہیں سے بہت ساری چیزیں ایسی میں نے بھی محسوس کی کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس سسٹم سے لڑنا اور کرنا. تو وہ ایک احساس محرومی بھی تھا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے کوئی پلیٹ فارم بنانا ہوگا جس کے اوپر ہم کراچی کے حقوق کے لیے، خاص طور پہ جو مہاجر نوجوان تھے ان کے لیے ہم نے کام شروع کیا. الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایوانوں کی شکل بھی دیکھ لی اور سسٹم کو بھی دیکھ لیا، سسٹم کے اندر ہی بیٹھ کے بھی دیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو ایک مشکلات ہوتی ہیں، جو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی جو سیاسی کارکنان پر جو مشکلات آتی ہیں، ایک وے آف چینج ہوتی ہے. بالکل چینج ہوتی ہے. میں بھی تقریباً جو ہے بڑی سہولتیں برداشت کی ہیں اور تقریباً 7 سال میں اس ملک میں نہیں آیا. میں بھی باہر روپوشی کاٹی ہم نے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی اسٹرکچر پہ کام کیا اور لوگوں کو جو ہم فیسیلیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا اپنے طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے ہر سیاسی ورکر کی. تو سیاسی ورکر کے رہتے ہوئے ہم نے اپنے طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ورک کیا اور آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی پوری قوم کو جو ان کا حق ہے وہ دلانے کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ میں اگر کراچی کو آرگنائز کر رہا ہوں، اسٹرکچر کو بنا رہا ہوں، بلکہ بنا بھی لیا ہے تقریباً سارے ڈسٹرکٹس کے اندر. تو یہی کوشش ہے کہ جو ماضی میں ہم وہ نہیں کر سکے تو اب وہ کر کے دیتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ ہے معاملہ کہ تقریباً ہر جماعت اس وقت اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہہ رہی ہے، چاہے وہ ایکس وائی زی، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں. ماضی میں غلطیاں ہم نے یہ بھی کی کہ ہم نے ایک دوسرے کے اقتدار کو گرایا بھی ہے. کسی کے ساتھ مل کے آج اس کو میں اس کے ساتھ مل کے اس کو گرا دیا ہے، کل جس کو گرایا تھا اسی کے ساتھ مل کے اس کو گرا دیا ہے. ہم نے یہ بھی کیا ہے. اور آج کوئی لگ بھگ میرا خیال ہے 80 کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں. 8ویں دہائی پاکستان کی مکمل ہونے جا رہی ہے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلطیوں کا ازالہ کریں گے، غلطیاں ہم نے کی ہیں. تو یہ وائی ڈڈ اٹ ٹک سو لانگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہم کلیکٹیو بینیفٹس پہ کام نہیں کر رہے، ہم انڈیویجول بینیفٹس پہ، گینز پہ قوم کو نقصان دے رہے ہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ جب آپ اکیلے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ ٹیم بنتی ہے، ٹیم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمیں جن قوتوں سے لڑنا ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر ہم جو خاص طور پہ ہم محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں، بلکہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اور عوام بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر جو سسٹم ہے، وہ نظام جو ہے وہ کن ہاتھوں میں ہے. اور ان لوگوں نے جو اپنے مطلب شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس کو، وہ ہیں 2% لوگ. اور اس 2% لوگوں سے چھیننا یقیناً ایک ماضی میں ہم نے بہت کوشش کی اور اس میں ہم بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو منوایا بھی. شہری سیاست آپ نے کنٹرول، ہاں منوایا بھی اپنے آپ کو. ہم پہنچے بھی ایک جگہ کے اوپر. اور لیکن یہ کہ جو سازشیں ہوتی ہیں یا جو کانسپریسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جس کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ مڈل کلاس کے لوگ اور صاف ستھرے لوگ اس سسٹم میں آئیں. وہ ہمیشہ اس چاہیں گے کہ مطلب ہمیں بھی نوازیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو نوازتے رہیں. تو پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. خاص طور پہ دیکھیں جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک گریجویشن کی جو لگائی تھی انہوں نے، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں
پر کچھ اچھے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے اور بہتر لوگ آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جس وقت یہ پابندی لگائی انہوں نے اس کی ایجوکیشن کی، تو انہوں نے جعلی ڈگریاں بنائی اپنی، اور جعلی ڈگریاں لے کے بھی آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ان کی جعلی ڈگریاں ثابت سر میں ہوئی. یہ کہنے لگا تھا کہ سر اس وقت تو جعلی ڈگری کا کاروبار متعارف ہوا تھا، متعارف ہوا تھا، بالکل یہ کہہ سکتے ہیں آپ. انڈسٹری ایکسپلور ہوئی تھی کہ سر یہ جی بھی دھندا ہے. جی جی جی، تو وہ بھی چیزیں ہو گئیں. تو لیکن یہ کہ ان کی ایک کوشش اچھی تھی کہ انٹینشن اچھی تھی، نیت اچھی ہاں تھی. نیت اچھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک پڑھے لکھے لوگ آئیں یہاں پر بیٹھیں، اور یہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کہ آپ کے پاس پگڑ بنی ہوئی بڑی سی اور بڑی سی گاڑی ہو آپ کے پاس، تو پھر آپ جو ہے وہ ایوانوں میں بھی جا سکتے ہیں، آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. تو یہ ذرا سا تصور کو ختم کرنا ہے ہمیں بھی. ہم نے سب نے مل کے یہ کرنا ہے. دیکھیں آج اگر میں عوام پاکستان کی بات کروں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، ہم نے یہ بیٹھ کے بات کی، اور وہ بھی یہ کہتے رہے کہ ہم نے مطلب یہ نہیں کیا کہ کبھی بھی یہ سوچا ہو. ہم نے سادگی کے ساتھ اپنے کام کیے، سادگی کے ساتھ اتنے اگر 40 سال گزارے ہیں اس پالیٹکس کے اندر، تو ہم نے سادگی کے ساتھ گزارے ہیں. ہم نے کوئی پروٹوکول کی بات آج بھی نہیں کرتے ہیں. شاید خاقان عباس صاحب کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ آج تک انہوں نے، حالانکہ وہ پی ایم پروٹوکول لے سکتے ہیں آج بھی، لیکن وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو خود پک اپ بھی کریں گے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے اچھے لوگوں کی. اور پھر میں تجربہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، جن کو ملک چلانا آتا ہو. اگر فرض کریں کہ میں مفتاح صاحب کی بات کروں تو آج میں کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی آدمی ہے، مطلب اس نے پی ایچ ڈی کیا اکنامکس میں، اور اس کے بعد اس نے جو ہے جس طرح سے سرو کیا ہے. تو اگر انڈیپینڈنٹلی طریقے سے اور بہتر، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بہتر لوگ آئے، اور ابھی بھی ہیں ہمارے پاس تقریباً 20-22 لوگ ایسے ہیں جو کہ ریفارمس پہ کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں پہ بہتری لانے کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں سے شروعات تو کرنی ہوگی. اب تجربہ ہم نے وہ کر لیے جو آپ نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کسی کو گرانے اٹھانے میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ جو ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ مراعات یافتہ جو اشرافی ہم کہتے ہیں جس کو ایلیٹ. اور میں اس کو اب اشرافیہ بھی نہیں کہتا، میں بدماشی کہتا ہوں. ہاں یہ تو دے ڈیزرو اٹ. کیونکہ اب جو ہے اب وہ بدماش بن گئے. اب جو جس طریقے سے آگے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اس میں ان کی بدماشی عروج پر ہے، ان کی لوٹ مار عروج پر ہے. وہ ایسے قوانین بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب ان کے اپنے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں نکلنا ہوگا، چاہے کچھ سرپھرے لوگ آ جائیں، جیسے بھی آئیں، ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں لے کے آئیں، پاکستان ترقی کرے، تو اسی طرح ہوگا. ادروائز جو اس وقت سسٹم ہے، وہ سسٹم تو اب ناکارہ ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گئے. آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی جوڈیشری، یہ سب پیرالائز ہو گئی. ابھی آپ کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ کس کے پاس شکایت لے کے جائیں گے؟ سب پہلا تو رابطہ پولیس ہے، پولیس کے بعد تھانہ کچہری، کس کے وہ کورٹ جائیں گے. ہاں. تو کیسے آپ کے جو ہے آپ کو کیسے انصاف ملے گا کہ جہاں پر انصاف کی جو. سر اس کے لیے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہوگی اور قارون کا خزانہ ہوگا، شاید پھر کچھ ہو جائے. ادروائز تو سر ایک سوال ہے جو کہ آپ کی جماعتی وابستگیوں سے قطع نظر ہے. نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد غیر فطری رہا ہے ماضی میں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ساجھیدار رہی ہے، اتحاد میں رہی ہے، لیکن وہ ہوتا نا کہ بڑوں نے شادی کرا دی، آپ بیٹھ گئے، لیکن شکلیں ادھر ادھر ہوتی ہیں. وہ سب نظر، چچا پھوپھا ناراض ہے، پت نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ اتحاد کرتی رہی، لیکن وہ اتحاد غیر فطری رہا ہے. مطلب سم ہاؤ صوبہ سندھ کے مسائل شاید ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سمجھ جائیں، کیونکہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی محرومیاں ہیں جو وفاق کے ساتھ، صوبے کے ساتھ ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی ساتھ کر رہا ہے. تو کسی بھی جماعت کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد جو رہا ہے نا، وہ میری چھوٹی سی معلومات کے مطابق، میں دیکھا ہے، میں نے 16-17 سال صحافت میں، غیر فطری رہا ہے. آپ کا اسکول آف تھاٹ بہت ڈفرینٹ رہا ہے. مجھے 2010، 8، 9، 10، 11 کا وہ دور بھی یاد ہے جب وسیم اختر صاحب، حیدرآباد صاحب کہتے تھے یہ لاہور نہیں ہے، تمہارا گھسنا بند کر دیں گے، تمہارا ماڈل ٹاؤن بند کر دیں گے. مجھے سب یاد ہے، ٹھیک، سب میں دیکھ رہا تھا اس وقت. شاہد خاقان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کی ترجمانی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت بڑی ہیپیلی وہاں سیاست کر رہے تھے. اب آپ کی آئیڈیالوجی ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے، تو سر یہ مائنڈ شفٹ ان کا ہے کہ ان کو سمجھ آئی کہ یار عوام اس طرف جا رہی ہے، یا آپ کو سمجھ آئے کہ یار میں اس طرف سوٹ کرتا ہوں؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں
پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اسکول یہاں آف سے تھاٹ سر. نہیں یہ لوگ جو نکل کے آئے ہیں وہاں سے، وہ اس وجہ سے نکل کے نہیں آئے، حالانکہ ان کی پرسنل کوئی بھی لڑائی نہیں ہاں ہے. آئی نو. مطلب آج بھی رسپیکٹ والے بیانات بالکل آتے ہے. ہیں میاں صاحب کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بالکل. بات یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا مسئلہ تھا تو وہ ختم کر دیا گیا، تب پھر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے وہ پھر الیکشن میں بھی نہیں حصہ لیا، انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا شاہد حقن بھائی صاحب نے 2024 کا. میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں، کیونکہ اگر اس پارلیمنٹ میں اگر آپ ہوتے تو آپ پہ ٹھپا نہیں لگتا 47 کا. ٹھپا لگ جاتا ہے اس پہ. تو یہ تو آپ سمجھ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح جائے، مجھے معلوم تھا کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ کبھی جمع ہیں، جس میں ڈاکٹر ظفر مرزا بھی ہیں، مہتاب عباسی صاحب بھی ہیں، زعیم قاضی صاحب بھی ہیں، کچھ اور ہمارے مطلب قریبی مصطفیٰ ہوتے ہیں. کھوکھر صاحب بھی ہیں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، مطلب ان کا جو ہے تھوڑا سا ریلیکٹنسی ہے بھی. خیر جو وہ کسی جو اشارے کے منتظر ہیں. ہاں، اب وہ اشارے کے کہہ سکتے ہیں، یا کبھی وہ اپنی کانسٹیٹنسی کی بات بھی کرتے ہیں، کبھی وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ محمود خان رچکزئی صاحب کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھئی آئین کے تحفظ کے لیے بالکل ہونا چاہیے، اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے، عوام پاکستان کا بھی، آئین کا تحفظ. اور آئین اور قانون یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آئین میں جو لکھا ہے آئین کے حساب سے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس وقت تک ہم عوام کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. یہی ایک دو چیزیں ہمارے پاس، اور اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی جب بھی میری بھی جب ایک پارٹی بننے سے قبل ہم آپس میں بیٹھتے رہے، اور اس میں یہی تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں اس وقت، جو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی ہیں، یقیناً آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. اور چاہے ہم 47 کی بات کریں، یا اس سے پہلے بھی PDM 1 تھی، اب PDM 2 ہو گئی ہے. تو اس طرح سے معاملات کو چلایا نہیں جا سکتا، نہ پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے عوام کی طاقت سے. اگر عوام کی طاقت نہیں ہوگی تو یہ اسی طرح جس طرح ابھی چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم اس صف میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اڑوس پڑوس کے ممالک بھی دیکھ لیں نا، اگر کمپیریزن کرتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور وہ کہاں کھڑے ہیں. آج اگر بات کی جائے، میں کہتا ہوں کہ اگر 1947 کے بعد اگر ہم بھی اگر لینڈ ریفارم کر لیتے تو شاید ہمارے ملک میں یہ معاملات نہیں ہوتے، جو جاگیردار کے، ایلیٹ کے اور چودراہٹ وڈیرہ شاہی، یہ سب ختم ہو جاتی. یہ صرف ایک اس وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1948 میں جو ہے انڈیا نے کر دیا تھا لینڈ ریفارم. ان کے پاس کوئی بھی، کسی کے پاس بھی میرے خیال میں 1100 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے 2 لاکھ ایکڑ کی زمین ہے لوگوں کے پاس، اور پھر اور یہ زمینیں کب دی گئی ہیں؟ یہ تو جب ان کو یہ خطاب ملتے تھے، سر کے خطاب، خان کے خطاب، یہ تو انگریزوں نے دیے نا. ایسا ہی ہے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جاگیردار ہوں؟ یار آپ نے تو انگریزوں کتوں کو نہلا کے آپ جاگیردار بنے. تو اصل ملک دیکھیں، ملک جو بنا ہے پاکستان، ان میں ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے دادا پردادا کٹے ہیں تو یہ ملک بنا ہے. تو یہ ملک ایسے نہیں بنا ہے. پھر آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں قائد محمد علی جناح کی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں لیاقت علی خان کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے جدوجہد کی. یا آج اگر میں بات کروں کہ ہم اس وقت جب کالج یونیورسٹیز ہوتے تھے اس وقت یہ سنتے تھے 22 خاندان. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا 22 خاندان یہ کون سے، بلکہ ان کو ایک غلط اس سے دیکھا جاتا تھا کہ 22 خاندان ہیں. لیکن اس وقت پتہ چلا جب یہ سب چیزیں نیشنلائز ہو چکی تھی، اس وقت پتہ چلا کہ 22 خاندان پاکستان کے بہت اہم خاندان تھے، بالکل، جنہوں نے اپنے بلینک چیک دیے ہیں پاکستان کو. جنہوں نے، اگر آج آدم جی کی بات کریں، ولیکا کی بات کریں، آج آپ کون سی اورینٹ ایئر لائنس کی بات کریں، یہ جو بعد میں PIA بنی، یہ سب کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا؟ اصل پاکستان کے جو حقیقی پاکستان بنانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1971 کی وار کے بعد جب ہم 2 لخت ہو گیا پاکستان، جو ایک بازو کٹ گیا ہمارا، یہ ساری وجوہات ہیں. پاکستان جو ایسے ہی نہیں، کیونکہ یہ جس وجہ سے، جس نام سے اور جس
جذبے سے بنا تھا وہ جذبے تو سب ختم ہو گئے. اب آج اگر ہم 2025 میں ہماری آبادی کی رفتار کا اندازہ لگا لیں, اب 24 سے 25 کروڑ کے درمیان ہماری 26 سے اوپر آبادی ہے. اس وقت ہماری آبادی کیا تھی؟ اور ایک چیز اور, اگر 1970 تک بھی آپ اگر دیکھیں تاریخ اٹھا کے پاکستان کی, تو پاکستان نے ترقی کی ہے. پاکستان نے بہترین, مطلب یہ کہ جو عوام کو سہولت دینی ہوتی ہے جو وہ بالکل رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی پاکستان ختم ہی رہے, ایسا نہیں ہے. یہ کہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے, اس کی جڑ کو پکڑا جائے, اور کن کن لوگوں نے خرابی کی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کھلی کتاب ہے. اور آج اگر آئی ایم ایف نے جس طرح سے اپنی رپورٹس دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات پہ بحث کریں, بلکہ ان سب کے نام لیں یہاں بیٹھ کے کہ کون کون لوگ ہیں. پردے کے پیچھے کسی کو نہیں رکھنا ہے, سامنے لے کے آنا ہے کہ کون کون شامل ہے اس وقت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں, پاکستان کی بربادی میں ان کا حصہ ہے, اور کس طرح روٹ مار کی ہے. تو انہوں نے اوپن بتا دیا آپ کو, اور کیا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو جماعت ہے عوام پاکستان پارٹی, آپ کیا منشور لے کے آئے ہیں عوام کے پاس؟ مطلب کن بنیادوں پہ آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت کو جو دیکھیں عادل صاحب, بات یہ ہے کہ منشور اگر پورے پارٹیوں میں پڑھیں گے, اب تمام پارٹیوں میں ایک کم و جیسے بیش ایک ہی ہے, لیکن کچھ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اچھا, سر, یو ایس پیز. ٹھیک ہے نا. آج اب ہمارا جو ہم یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا جو ایک ویژنری پیپر ہے جو لانچ کیا ہم نے, وہ تمام جتنے شعبے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, چاہے وہ صحت کا, ہیلتھ کا ہے, آپ کا انفراسٹرکچر کا ہے, اکانومی کا ہے, سارا ہم اس میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں. اور ریفارم کے بعد, کیونکہ ایک تو دیکھیں مسائل بہت ہیں, اگر آج بھی میں اور آپ بیٹھ جائیں اس وقت تو پوری رات گزر جائے گی. اتنے مسائل ہیں کراچی میں بیٹھتے ہوئے, کراچی کے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حل کی طرف جائیں. اس کا حل کیسے ہو, اس کے لیے ہم نے ایک ویژن پیپر بنایا ہے, جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ری امیجنگ کا ایک اس میں ہم نے کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ ری امیجننگ پاکستان. اور اس میں پھر ہم نے آہستہ آہستہ سب چیزیں کی, جیسے ہم نے ایجوکیشن کی بات کی, تو ایجوکیشن پہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ پوری اس کا سروے کیا ہے, تو ہمارے کچھ ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر. انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ تقریباً اس وقت پاکستان کا 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں جاتا, اس میں تقریباً 70-80 لاکھ کا جو ہمارے کراچی کا بھی. تو اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو اسکول میں لے کے آئیں. آگے ہمیں یہ جو جنریشن ہوگی, ہماری جنریشن جو آگے 10 سال 15 سال 20 سال میں, کیونکہ یہ لیڈرشپس کو بنانی ہوتی ہیں چیزیں, جہاں پر ہم پوری قوم کو ایک روڈ میپ دیتے ہیں. اس روڈ میپ پہ جو ہے وہ سسٹم بنتا ہے. اور بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کی لڑائی ہر آدمی اب سمجھ گیا ہے کہ سسٹم کو چینج کرنا ہوگا. جس طرح ہم نے بھی اپنا جو نعرہ بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے, بدلیں گے نظام, عوام پاکستان بدلیں گے نظام. تو یہی ہم نے بنا کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آہستہ آہستہ پھر ہم آپ کو ہی بھیجتے رہیں گے چیزیں جو ہماری اپنی بن رہی ہیں. اس میں خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو آبادی ہے, اور یہ چیز ہماری پرائرٹیز میں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کئی دفعہ اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اس وقت 4 صوبے خاص طور پہ یہ عوام سے دور بھی ہو گئے ہیں, اور ان کا نظام جو ہے اتنا بدترین ہو گیا ہے اور اتنے تباہ ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کے 4 صوبوں کو ہمیں تحلیل کرنا ہوگا, اور ایک نئے سرے سے صوبوں کو ہم نے بنانا ہوگا, کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو اس وقت اگر فرض کریں کہ ہم آج کراچی میں بیٹھے ہیں, تو کراچی کی بات کروں گا میں کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا ایک شہر, جو کہ ملکوں کے برابر بھی ہے, اور کہیں پر 1-1.5 کروڑ کے ملک ہیں, وہاں پہ 20 صوبے بھی ہیں, 40 صوبے بھی ہیں. اور چاہے وہ آپ اس کو انتظامی یونٹ کے نام دے دیں, لیکن یہ اب ضروری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کو استحکام میں کی ضرورت ہے. اور اس وقت یہی ہے کہ ہم اس کو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس کے اندر اگر پورے پاکستان کو تقسیم کرتے ہیں, چاہے وہ 2023 کے سینسس کے مطابق آپ اس کو ڈویژن میں کر دیں, یا پھر یہ کہ شاہد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ڈسٹرکٹ وائز ہونا چاہیے,
ہر ڈسٹرکٹ کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں تاکہ آپ کی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ خود ہی سب کچھ کریں اور ان کو پوری جو ہے مطلب آپ 18ویں ترمیم کی بالکل اینڈ تک جو ہے وہ تکمیل چاہتے ہیں. جی کیونکہ دیکھیں 18ویں ترمیم کا بھی ایک بڑا عجیب رہا. میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ساتھی بہت اچھی طرح کام بھی کر رہے تھے اور یہ ہماری بھی خواہش تھی کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے اور صوبوں کے پاس اختیارات ہوں. ہم بار بار فیڈرل کی طرف کیوں جائیں مانگنے کے لیے. تو اس پہ بڑی ورکنگ کی. تقریباً میرے خیال میں 107 یا 110 اس کے اندر شکیں بنی اور بڑی اس کے اندر چیزیں آئیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو ہم وہ ڈیولپمنٹ پاور اٹکا صوبے میں اٹک گیا نا. اب صوبے سے نیچے نہیں آ رہا. وہ پروونشل فائنینس کمیشن کو انہوں نے بالکل سائڈ لائن کر دیا. ہاں بس وہ پی ایف سی میں نہیں لے کے آ رہا. وہ پی ایف سی میں لے کے آئے تو نیچے چیزیں آ جائیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی دو جماعتوں کی یہ ایک آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, پیسوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, کرپشن کو اپنے یعنی کہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑھاوا دینے کے لیے یا جو بھی اس کی کرپشن کی جو داستانیں ان کی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہوں نے نیچے کہیں بھی لانے کو تیار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یقیناً یہ جو ہمارے جو ایک بلدیاتی نظام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ 140A کا جو ہمارا ایک آرٹیکل ہے اس کے اندر امپاورمنٹ آف دا لوکل گورنمنٹ ہے. تو یہ اتنی ضروری چیزیں تھیں اور میں اس وقت بھی بڑا حیران تھا جس وقت جسٹس گلزار احمد صاحب کے پاس یہ پٹیشن پڑ رہی 5 سال. تو میں اکثر وسیم اختر بھائی سے یہی کہتا تھا کہ یار آپ کو اتنا لوگ جو ہے مطلب ہر تھوڑے دنوں کے بعد آگے جو ہے وہ سنا رہے ہوتے تھے جسٹس صاحب اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہو گیا. وسیم اختر صاحب تو بڑے اختیار میئر رہے ہیں. اب آپ ان پہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا لیکن وہ تو بڑے مطلب موجودہ میئر سے تو بڑے اختیار میئر رہے ہیں. نہیں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی. ان کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے جو اختیارات اس سے پہلے 2005 سے 2009 مصطفیٰ کمال کے پاس تھے. تو یہ اختیارات اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. سر جو اس وقت جو اختیارات مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس ہیں سیم یہی اختیارات وسیم اختر صاحب کے پاس تھے یہ تو مانیں گے نا؟ اس میں سے کچھ زیادہ ہیں, تھوڑا سا ان کے پاس تھوڑی سی چیزیں. چلیں آپ ایج کہہ لیں صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے بس اتنا کہہ لیں. اور ایک تو نہیں اتنا نہیں کہہ لیں. ان کے پاس تو پوری صوبائی گورنمنٹ ہے. سندھ کی میئر ان کا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے ہیں. یہ تو سیاسی بینیفٹ ہے نا. میں میئر کے اختیارات کی بات کر رہا ہوں. وہ تو آئین کے مطابق بلدیاتی نظام کے مطابق وہ تو اتنا ہی ہے جو اس کے پاس ہیں. وہ جب چاہے اپنے کیبنٹ میں جا کے سی ایم صاحب سے اختیارات لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اختیارات نہیں ملیں گے. لیکن سر وہ تو یہ تو آپ کے جو موجودہ اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں وہ تو اسمبلی میں کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب اپنے میئر کراچی کو اختیارات نہیں دے رہے. تو یہ تو الگ ڈیبیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نا. اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اگر وہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اختیارات کیوں دوسروں کو دیں. انہوں نے کم از کم 6-7 جو ہے وہ منسٹریز رکھی ہوئی ہیں. منسٹریز ہیں لگ بھگ کوئی 11,000-12,000 ارب ان کے پاس. جی بالکل. اور یہ تقریباً جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو بڑے اہم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں ہم تو کسی نہیں ہوم نہیں. یہ جو بلدیاتی اس میں جو آتے ہیں اس میں جیسے واٹر سیوریج بورڈ ہے, آپ کا SBCA ہے اور KDA ہے. یہ ساری ڈپارٹمنٹ اتنے اہم ڈپارٹمنٹ انہوں نے. یار آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وسیم اختر صاحب کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ وہ کچرے اٹھانے کے اختیارات نہیں تھے ان کے پاس. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ نہیں تھی ان کے پاس. تو میں یہی کہتا ہوں, میں نے کہ جسٹس صاحب کے سامنے جا کے ریزائن دیں. آپ ریزائن دے دیں تاکہ کم از کم یہ تو ہو کہ ان کو پتہ لگے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. وہ کیوں بار بار آپ کو بلا کے جو ہے سناتے ہیں اور ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی 140A والا جو ہم نے جو ایک قانون ہے جس کو ہم نے امپاورمنٹ کے لیے آپ سے کہا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ پوری پٹیشن ہے. آپ 4 سال سے وہ پٹیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میں بھی جاتے جاتے وہ صرف تشریح کر گئے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے 140A کا قانون کی تشریح کر کے چلے گئے. ایسا ہی ہے. آپ بولتے ہیں امپلیمنٹ کر دو اس کو. نہیں انہوں نے تشریح کی اور بولتے کہ امپلیمنٹ. آپ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں میں کم از کم میں کچھ نہیں کر کے گیا, میں نیشنل ٹاور کو لے کے جا رہا ہوں صرف. کم از کم آپ یہ کر دیں. مجھے تو کہیں ملے تو میں ان سے بات کروں.
چلیں اللہ اگر آپ کو مل جائے. کچرے کی جہاں تک بات آئی, مصطفیٰ کمال صاحب نے وسیم اختر صاحب سے کہا تھا کچرا نہیں اٹھ رہا نا آپ سے مجھے دن اٹھ رہا, تو انہوں نے ان کو نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. جب وہ پہنچ گئے رات کو گاڑیاں وغیرہ لے کے اپنے پرانے میئر والے انداز میں وہ تمترا کے ساتھ پہنچے, تو صبح ان کا نوٹیفکیشن ریکال بھی ہو گیا تھا. تو یہ ریکال ہو گیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. تو یہ سیاسی معاملات ہیں. یہ بتائیں سیاست ایک بڑی مہنگی ترین صنعت بن چکی ہے. سیاسی لوگوں کے بغیر آپ سیاست کر نہیں سکتے. اگر آپ کو واقعی اس ملک میں ریفارمز لانے ہیں کسی بھی طرح کے, تو یو نیڈ پولیٹیکل پیپل, پولیٹیکل مائنڈس. جو بندہ واقعی عوام کے مسائل سے مطلب واقف ہے نا, آشنا ہے, وہ غریب ہے سر, وہ مڈل کلاس ہے, اس کے پاس کچن کے سروائیول کے مسائل ہیں. وہ سیاست میں کیسے آئے گا؟ سیاست تو ایک اتنی بڑی مہنگی صنعت بن چکی ہے, اس کو فائنینس کون کرے گا؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کوئی ایسی فائنینسنگ کبھی بھی نہیں ہوئی, اور یقیناً یہ ضرور تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جب آ جاتے ہیں تو ہمیں سپورٹ ملتی ہے. یہاں بھی عوام پاکستان کے اندر بھی جو ہے, ہم کسی قسم کی فنڈنگ کا کام نہیں کر رہے ہیں, اور یہ لوگ ویل آف لوگ ہیں, مفتاح صاحب ہو گئے, شاہد صاحب ہو گئے, یہ لوگ سب ہیں, تو یہ لوگ اپنے جی تو یہ اپنے طور پہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ ایک بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ کی سنسیریٹی, آپ کی دیانتداری کہیں نہ کہیں آپ کو پھر وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں, اور کام کرتے کرتے ایک جگہ آپ کو مل جاتی چیزیں. دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ خدمت کے جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خدمت کرتے رہتے ہیں لوگوں کی, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کر کے ٹکٹ تو جو ہے وہ سرمایہ دار کو ملتا ہے نا, کارکن ٹکٹ تھوڑی ملتا ہے. نہیں ایسے ہی نہیں ہوتا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, قدرت بھی ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کام جو ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں قدرت بھی ہے. ایسا ہی ہے. اگر یہ سوچ لیں گے تو آپ کو بہت ساری غلط کاموں سے بھی رک جائیں گے اور آپ اچھے کام بھی کریں گے. اور یہ ایک پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہوتی ہے نا, آپ مخلص ہوتے ہیں اپنے سے بھی, اپنے عوام سے بھی, اپنے لوگوں سے بھی. اب آپ دیکھیں کہ ایز اے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو آپ ایز اے باپ اپنے بچوں سے کتنے مخلص ہیں, چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے جو جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہو جاتا ہے. پڑھائیاں بھی ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, آگے یہ بڑھ جاتے ہیں, بہت اچھی اچھی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ آج کہ ہم پہلے سنسیئر ہو جائیں, سنسیئرٹی جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دے گی اور چیزیں ہو جاتی ہیں. یار بڑے بڑے ملکوں کو آپ اگر دیکھ لیں کہ چائنا کی مثال لے لیں, 1970 سے پہلے کیا تھی, کس طرح لیڈرشپ, ایک سینسیئر لیڈرشپ نے اس کو پورا جو ہے وہ چینج کر دیا, نقشہ بدل دیا. ٹھیک ہے نا. وہاں اگر آپ بولیں کہ یار پیسہ ہی نہیں تھا, اسی طرح آپ سنگاپور کا دیکھ لیں, ایسا ہی ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو کیا میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں آج بیٹھ کے کہ یار نہیں ہو سکتا, چھوڑ دیں, کوئی بھی کام نہیں کریں. آپ اگر ایک دفعہ سوچ لیں کہ نہیں ہم نے صحیح کرنا ہے, ہم نے کھڑا ہونا ہے, تو انشاءاللہ یہ ملک بھی صحیح ہوگا اور آگے بھی چیزیں صحیح ہوں گی. سر آپ کی جماعت سیاسی میدان کو کب نوک کرنے جا رہی ہے پورے پاور کے ساتھ؟ آپ تیاری کر رہے ہیں 2028 کے انتخابات کے لیے؟ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, اور ہم نے اس وقت تقریباً پورے پاکستان کے اندر اپنا اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا ہے, اور یقیناً ہم اس ٹرننگ پوائنٹ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اسپیس ہے, ایک سیاسی خلا ہے, اور اس سیاسی خلا کو کہیں نہ کہیں کسی نے پر کرنا ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم 2 جن کی بات میں نے پہلے بھی کی آپ سے, یہ جو پارٹیز ہیں یہ تمام اس وقت جو پارلیمنٹ بیٹھی ہیں عوامی مینڈیٹ سے نہیں ہے. تو ایک پارٹی رہتی ہے تحریک انصاف, وہ بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ ایک عوام میں ان کی پاپولیرٹی ضرور ہے, لیکن ایز اے میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ کو جو کرنا تھا 3-3.5 سال میں, یا پھر 100 دن میں جو 100 days ملتے ہیں ان کو پوری, یہ تو ابھی 2/3 میجورٹی کی بات کرنا, وہ تو پورا کی پورا ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ. سب تو قدرت کا حسین ترین پیج تھا جس پہ وہ تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکا, ان سے نہیں کر سکے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو اس کے لیے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار کمپیٹنسی ضروری ہے, کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے کام کرنے کے لیے, کمپیٹنسی بہت ضروری ہے, سینسیریٹی بہت ضروری ہے, پھر آپ کے کام ہوں گے, ادروائز یہ پھر سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں.
سر تھوڑی دیر پہلے یہی میرا سوال تھا جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. سر ٹھیک ہے آپ کے پاس دیانتدار قیادت ہے, آپ کے پاس اچھے ایماندار نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں, لیکن ہر بندے کا کام ہر چیز کرنا نہیں ہوتا نا. دیر از رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. ابھی آپ نے خود کہی کہ وہ تو ان صاحب کو تو اکیلے میدان میں دوڑایا گیا نا, سارے مخالفین کی ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی, سب کو گرا دیا گیا, تو پھر خود بھی جا کے گر گئے. وہ جہاں وہ ملک کو لے جا رہے تھے, اب اس پہ تو میرا خیال بات کرنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ معاملہ زیر بحث ہیں عدالتوں میں. کمپیٹنسی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتوں کے پاس واقعی ایسے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ان کی طرف آ رہے ہیں اور واقعی وہ ملک کا بیڑا اٹھا سکیں. چائنا کی بات کریں, دے ہیو دا فائنسٹ برینڈس. سنگاپور کی بات کریں, انہوں نے ریولیوشنری دماغ. یو اے کی بات کریں, ان کے پاس ایک ویژن تھا, انہوں نے لوگوں کو امپاور کیا, انویسٹ کیا. ہم لوگوں پہ سر کچھ کر ہی نہیں رہے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ویژنری پولیٹیشین چاہیے, آپ کو لیڈرشپ چاہیے نا. پاکستان کے اندر بھی کیا کمی ہے؟ لیڈرشپ کی کمی ہے, سب مانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی لیڈرشپ نہیں, ورنہ ڈائریکشن اگر صحیح ہوتے اور ہم کسی کو لیڈر بننے نہیں دے رہے, ہاں, کسی کو آنے نہیں دے رہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی وقت کوئی بھی قدرت کی طرف سے اگر چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر پاکستان کے اندر کو مطلب اگر لوگوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے بہت. قدرت نے جو مواقع دیے ہیں وہ ہمارے بہت اچھے ہیں. تو پاکستان کو آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں سکتا, صرف ہمیں کیپٹن چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ کیپٹن کا مسئلہ ہے. یا پھر ہم کہتے ہیں سر ایک کپتان ملا تھا سر, ایک وہ 92 کا کپتان تھا, میں پڑا ہوا ہے سر. میں اسی لیے کپتان کا نام نہیں لیا, میں نے کیپٹن کا نام لیا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, تو گاڑی چلا سکتا ہو. ادروائز اگر آپ نے کسی ایسے کو گاڑی دے دی تو مارتا ہی رہے گا. سر آپ کی جماعت جب الیکٹورل ماحول میں جائے گی, آپ نے آرگنوگرام بنا دیا ہے, پاکستان بھر میں آپ نے تنظیم سازی کر دی ہے, خبریں آتی رہتی ہیں, آپ ایکٹیو بھی ہیں, متحرک بھی کام کریں. الیکشن کا وقت آئے گا, آپ کے ساتھ جو کارکنان اس وقت جان مار رہے ہیں, موبلائزیشن کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ جہاں تک منہ متھا لگ رہا ہے کام کر رہے ہیں, جب ٹکٹس کی باری آئے گی تو آپ روایتی انداز اپنائیں گے یا ان نئے چہروں کو جو میرٹ کی بنیاد پہ آپ ٹکٹس بانٹیں گے؟ دیکھیں, ہمارے پاس ابھی اس وقت جو ہے کچھ چہرے ہیں جو 8-10 تو کہہ سکتے ہیں آپ ویل نون ہے. باقی ہمارے پاس جتنے بھی چہرے ہیں ابھی تک نئے ہیں, کوئی جانتے بھی نہیں ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا بھی ڈسٹرکٹ انچارج وہاں پہ کون ہے, کورنگی میں کون ہے, اپنے ساؤتھ میں کون ہے, ملیر میں کون ہے, ویسٹ میں کون ہے, سینٹرل میں کون ہے. تو یہ سارے ہمارے ایسٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں بالکل ہم نے لیے ہی ینگسٹر اور نئے لوگ. اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں تھوڑی کچھ پوٹینشیل ہے اور وہ چاہتے ہیں کام کرنا, تو ان کو ہم موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں آگے سنبھالنا ہے چیزوں کو. تو اس طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ نئے لوگوں کو آگے لانا, اور خواتین پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارا پینل بنے گا ان فیوچر وہ بہت اچھا پینل ہوگا, اور کسی قسم کی وہ والی بات نہیں ہوگی جیسے آپ ماضی میں دیکھتے رہیں کہ یار جب ضرورت پڑتی ہے تو 20-22 لوگ ادھر سے اٹھائے ادھر ڈال دیے, ادھر سے اٹھائے ادھر ڈال دیے, اور اس کی حکومت بنا دی, جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پریکٹیکلی. تو وہ اس تجربے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک کا سوال ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ایک نیو بورن بیبی ہے سر, ہاں, تو دماغ میں سوال تو آتے ہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جدوجہد ہے, تھوڑی اس میں ٹائم تو لگے گا, لیکن پھر میں کہوں گا کہ اسپیس ہے. اسپیس تو بہت ہے سر, دیر از انلمیٹڈ اپارچونیٹی. کیونکہ اتنا ویکیوم ہو گیا ہے پولیٹیکل, اور جتنی جماعتیں ہیں نا بس اب یہ کہ لوگ ان سے خائف ہو گئے ہیں, اور بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ نو یوز, ان کے لیے نو ہو چکا ہے. تو اس لیے اگر کوئی نئی چیز اور اچھی چیز آتی ہے تو لوگ اس کو پھر سمجھیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, اور ایک دفعہ سمجھ جائیں گے. اگر کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں, جب تک کہ ایک ماحول نہیں بنے گا, کیونکہ الیکشن کا جو ماحول بنتا ہے نا اس میں پھر پارٹیز آنے لگتی ہیں, نئی چھوٹی بڑی سب آتی ہیں, تو اس وقت لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے ان کے منشور بھی آتے ہیں اس کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کمپٹیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کھڑے ہو کے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. سر میں کراچی کا بچہ ہوں, آپ کراچی کے باسی ہیں, میرے سینئر ہیں, آپ نے بہت کچھ دیکھا. آپ کی جماعت کا چارٹر آف کراچی کیا ہے؟ یہ جواب مجھے کہیں سے بھی مطلب خاطر خواہ آج تک ملا نہیں ہے. میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں سر, چارٹر آف کراچی کیا ہے؟ کراچی کب بنے گا؟ دیکھیں, جو میں بھی جب ان کے ساتھ شامل ہوا تھا, عوام پاکستان کے جو ہمارے اتنے اکابرین ہیں اس وقت جب بیٹھے تھے میرے ساتھ, تو میں نے یہی بات کی تھی. میں نے کہا دیکھیں مجھے کیونکہ آپ کا سوال بھی کراچی کا ہی ہوگا نا. میں نے کہا کہ پاکستان تو اپنی جگہ کے اوپر جو آپ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ کام کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کراچی کو, کہ کراچی کے عوام کو جو آج تک وہ جو کوئی پارٹی
بشمول ہمارے جس وقت ہم ماضی میں تھے ہم وہ چیز نہیں دے سکے یا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو جو ہے نا ان کو ریلیف ملے. دیکھیں کراچی کے عوام بیچارے جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ 50-60 ہزار سے زیادہ کے لوگ متوسط طبقہ 50-60 ہزار 55-60 ہزار. اور جس طرح وہ پریشانی میں, چاہے یوٹیلیٹیز بل ہوں, چاہے اسکول کے معاملات ہوں, بچوں کے کپڑے لتے دیگر چیزیں ہوں, پوری نہیں کر سکتے. گھر میں ماں باپ بھی ہیں ساتھ میں, تو اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی دوا داروا کا مسئلہ آ جاتا ہے. گھر بھی کرائے گا, یہ سمجھ لیں گھر بھی کرائے گا, تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو ہم ان کو ریلیف دینے کے لیے جو بات کرتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکشنز کی ہیں. اور مینلی دیکھیں یہی تھا کہ ایک تو ہم اس نظام کو جو کہ جو ایک لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں نا, جس کو ہم دہلیز پہ ان کی حل کرنا ہوتا ہے, جس میں لوکل باڈیز کا گورنمنٹ کا نظام ہے. ایک تو وہ کام ہے جو کہ آپ نے ان کو ریلیف دے دیا کہ آپ جب وہ گھر سے اتر رہے ہیں تو ان کے گھر گٹر کا پانی جمع نہ ہو. اگر وہ آفس جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ٹرانسپورٹ موجود ہو, پبلک ٹرانسپورٹ, کیونکہ یہ بھی واحد شہر ہے ہمارا ایسے ہی کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے ادھر. سارے آگے شہروں میں دیکھ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ملے گی. جو سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس ادا کرتا ہے, جو سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں سے, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو, ہمارے پاس وہ ساری چیزیں یہاں سے عوام سے لے تو رہے ہیں لیکن دے نہیں رہے یہاں پہ. اچھا, وہ تقسیم جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی پراپر طریقے سے. جو ایک مساوی تقسیم کا ایک فارمولہ بنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک جو مینلی یہی تھا مسئلہ کہ بھئی اس کو ہم ایک جو اس وقت تھوڑی سی اب آوازیں بھی لگنی شروع ہو گئی پچھلے کئی یعنی کہ 4-5-6 مہینوں سے کہ کراچی کو ایک الگ صوبے پہ یا کراچی کو ایک انتظامی یونٹس کے اوپر پہلے تو ہم امپاور کریں اس طرح سے جو کہ اوپر سے امپاورمنٹس رہیں, اور اس کو جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں. اور حل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو آلریڈی جو آئین میں لکھا ہے اس کے حساب سے آپ کر دیں گے, وہ سب ان کو مل جائے گا. اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ آپ ان کی جو ضروریات زندگی ہے جس میں آپ ان کی نوکری ہے, جیسے فرض کریں کہ دیکھیں اب بہت سارے لوگ آتے ہیں, ہمارے پہلے بھی آتے تھے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار گورنمنٹ اگر فرض کریں کہ اگر 1,000 نوکری ہیں تو 10 لاکھ وہاں پہ اپلیکیشنس ہوتی ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک کو وہ نوکری ملے. ہاں یہ البتہ ہے ضرور ہے کہ جس طرح میری مفتاح صاحب سے بات ہوتی ہے کہ بھئی جو آپ ایز اے انڈسٹریلسٹ, ایسی بات ہے کہ ان کی اپنا ایک تجربہ ہے اس کے اندر, تو اس میں جو ہے ہم جو لوگ چلے گئے ہیں باہر یہاں سے اپنے جو انڈسٹریز باہر چلیں گے ان کو واپس بھی لے کے آنا ہے. کیونکہ اس شہر کے اندر اگر پہلے روزگار کے مواقع تھے تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ انڈسٹریز تھا, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ہاں جو یہاں پہ پورٹ کام کر رہے تھے وہ پراپر طریقے سے چیزیں چل رہی تھی, تو یہاں پہ مزدور کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا تھا. تو ہمیں 2-3 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے ہم نے. ایک تو یہ ساری لیبرس کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر, پلس یہ کہ ان کی جو سستی جو کہتے ہیں نا کہ ایسی اسکیمس ہوں جس کے اوپر ہم ورک کریں کہ کم از کم ان کو گھر رہنے کے لیے ہوں, کرائے کی جو اس سے جان چھوٹے. وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ منوج خان صاحب نے کی تھی کہ وہ 50 لاکھ روپے مکان دے رہے تھے, وہ والی بات نہیں ہے جو اس پہ بھی اربوں روپے جمع ہوئے تھے نکال گئے. ہاں وہ اس طرح کی بات نہیں جو حقیقت میں جو ہم کر سکیں. ہم تو کراچی کے دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں, ویسے تو اگر مسائلوں کا انبار لگا ہوا ہے, آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے صاحب, آپ کے میرے کیا جانوروں کے لیے نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ پانی ایسا ہے, میں آپ کو میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ وہ کچھ اپنے ایریے کے اندر جو میرے حلقہ تھا اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر کا میں کئی وہ لگائے اپنے چھوٹے آر او پلانٹ نہیں ہوتے, وہ کلین ڈرنک کا ہوتا ہے. آر او تو دوسرا ہوتا ہے جس میں پورے پانی کو صاف کیا جاتا ہے. یہ تو جو ایگزسٹنگ پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ایسے ہی خراب ہوتا ہے. وہ میں نے پانی کے جو واٹر پیوریفیکیشن کر رہے تھے, ہاں اس کو بھی باہر میں نے بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے. تو کہنے یہ تو جانوروں کے پینے کا پانی نہیں ہے, تو یہ پانی نہیں پیا جاتا. تو پانی بھی خریدنا ہے آپ نے, ویسے پانی گھر پہ نہیں آ رہا آپ کے, مطلب ہائیڈرینٹ سے آپ پانی لے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان مطلب کراچی کا جو سب سے بڑا کراچی کا جو بیسک مسائل ہیں اس کی طرف میں توجہ دے رہا ہوں پوری, کہ کراچی کے عوام کو, کراچی کے انفراسٹرکچر کو, کراچی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. اور اس کے لیے جو فارمولاز بنیں گے وہ فارمولا اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ آپ کو امپاورمنٹ نہیں ہوتی, آپ کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, آپ کر نہیں سکتے. لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ اور بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کو ریفارمس میں نظر آنے لگیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سر کوئی آخری پیغام کراچی کے نوجوانوں کے لیے؟
دیکھیں کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ یقیناً اس وقت سب سے بڑے یہ جو جتنے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے متاثرین بدترین مظلومین مسئلوں میں، اور اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے اپنا ایک بڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار پاکستان کو خاص طور پہ کراچی کو جو اگر امپاورمنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، ان کو کچھ دینے کی بات ہوتی ہے کراچی کے نوجوانوں کو، تو ان کو سب سے پہلے تو بہتر تعلیم چاہیے، پھر اس کے بعد روزگار چاہیے. بدقسمتی سے دونوں چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جو پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہا ہے وہ تو ایک کمرشل اس کے اوپر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وہ بھی ڈگری جو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی میرے خیال ہے کہ اولڈ اسکول آف تھاٹ کی ڈگری ہے، ہاں پریکٹیکل کسی وہ جگہ صرف ایک اپلیکیبل نہیں ہے، کاغذ مطلب کا ٹکڑا ہے. پیپر ہے سمجھے. تو نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور جو بھی ان کو تعلیم مل رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ اسکولس میں لے رہے ہیں، اگر پرائیویٹ میں ہے تو اپنی تعلیم پہ بھرپور توجہ دے کے اپنی جو کیلیبر ہے اس کو مینٹین کریں اور کمپٹیشن پہ آئیں دوبارہ، کیونکہ کمپٹیشن بہت ضروری ہے کہ جب آدمی جس لیول پہ آتا ہے تو اس لیول کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ کمپٹیشن پہ آتا ہے تو اس کو بہتر مواقع ملے. پھر جو ہماری جو ہمارے خواتین ہیں خاص طور پہ ان کا بھی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ خواتین کا بھی یہ ہے کہ خواتین کو بھی ہم ان کے لیے بھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ کم از کم ان کو بھی جو امپاورمنٹ ملے، یا ان کی جو ایکول اسپیس مسائل ملے، ہیں، ہاں اپرچونٹی ان کے ملے. مسائل بھی ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں جو یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہ زیادتی بھی ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ آفیسز میں، چاہے کالج میں، اسکول میں، سب. تو نوجوان جو ہے اگر وہ اس ملک کے لیے اثاثہ ہیں تو اپنے آپ کو بہتر مطلب اسٹوڈنٹ یا بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی جدوجہد کر سکتا ہے کرے، کیونکہ تعلیم ہی ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ان فیوچر اپنے مستقبل میں. شیخ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ باتیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن وقت چونکہ محدود ہے، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جلنا ہوتی ہے. تھینک یو. ناظرین قصہ کراچی کی میں کیا بات کروں، میں ملکی سطح کی سیاست بات نہیں کروں گا. بینگ اے فرزند کراچی میں اتنی سی بات کروں گا. کراچی میں بندہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کی ذات پہ لگنے والے اخراجات کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے دوران زچہ و بچہ پیدائش کے دوران سے لے کے وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک کاسٹ اس کے اوپر انکر ہو رہی ہوتی ہے، اور تادم مرگ جب وہ اپنے آخری مراحل سے گزر کے جب لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو کفن سے لے کے دفن تک کا انتظام کراچی میں پیسوں کی بدولت ہوتا ہے. یہ وہ شہر ہے، اس شہر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ساری زندگی شہر کو پورے ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ پڑھے گا، اسکول میں جائے گا، ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دے گا، کالج میں جائے گا، کوچنگ میں پڑھا لے گا، یونیورسٹی جائے گا تو کسی اسکول میں شام میں یا کہیں جاب بھی کر لے گا. ہوتے ہوتے وہ ذمہ داریاں بھی نبھائے گا، بڑا ذمہ دار قسم کا بچہ ہوگا، اور رات کو تھکا ہارا جب کراچی میں گیس نہیں ہوگی تو اپنے کھانے کے لیے 2 روٹیاں بھی لیتا ہوا آئے گا. یہ شہر لامکاں ہے، یہاں یہ شہر لاوارث ہے. یہاں کے مکین اس شہر کی ملکیت رکھنے کے باوجود بھی اس کو مالکانہ حقوق نہ دے پائے، اور آج بھی 4 دہائیوں تک ہر حکومت کو کندھا فراہم کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ ناانصافی برتتا ہے. سوال بہت سارے ہیں، قصہ کراچی بہت طویل ہے، نوحہ کراچی سب جانتے ہیں، پڑھ کے کہا کے سنانا کوئی نہیں جاتا. بات صرف اتنی ہے کہ کراچی کو باہر کے لوگ نوچ کے کھا رہے ہیں. سوچنے کی بات کراچی کے اپنے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کراچی ہے تو آپ آج ہیں، اگر ایسا نہیں رہا تو کراچی پھر آپ کے اپنے لیے بھی بہت تنگ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ کراچی کے حالات بدلیں، کراچی واپس روشنیوں کا شہر بنے، کراچی میں ڈکیتوں کا ڈر ختم ہو. اپنی گاڑی سے نکل کے گھر کی چوکھٹ تک پہنچنے کے دوران جو دماغ پہ ایک خوف طاری ہوتا ہے وہ ختم ہو، اور ہم ایک پرسکون آزاد فضا میں اس ملک کے اکنامیکل ہب ہونے کے باوجود کے فخر کے ساتھ جی سکیں. یہ خوف ہماری زندگی سے ختم ہو. جدوجہد بہت طویل ہے لیکن شاید کہ تل جائے تیرے دل میں میری بات. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.